سماعت نہیں دکھائی جاتی جیسا کہ ابھی تک کی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس میں تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے اور یہی فیصلہ کیا گیا ہے. تو اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ ایک سیاسی لیڈر سیاسی قیادت کی وہاں پر پیشی ہے تو یہ ساری کے سارا جو نیریٹو ہے یا جو سارے کے سارے جو ڈیبیٹ ہے وہ تو اس طرف شفٹ ہو جائے گی بجائے اس کی کیس کے علاوہ کہ دکھایا کیوں نہیں گیا ان کو. بات ہے کہ میں نے جیسے سٹارٹ میں کہا کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کیس کو براہ راست دکھایا جائے گا اور یہ اس کی اب تک جتنی بھی ہیئرنگز ہوئی ہیں براہ راست دکھائی گئی ہیں، لیکن اس موقع کے اوپر کہ جس ہیئرنگ کے اندر عمران خان نے پیش ہونا ہے اس کو جو ہے نہیں دکھایا جا رہا. ابھی یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جسٹیفیکیشن ڈیفینیٹلی جو دی جائے گی وہ یہی دی جائے گی کہ وہ کیونکہ اس وقت کنوکٹڈ ہیں، قیدی ہیں، سزا اپنی جو ہے کہ وہ جیل میں کاٹ رہے ہیں، اور تو اس طرح جیل کے قیدی کو اگر براہ راست دکھا دیا جائے تو اس سے اب کون سے آئین اور قانون کی وائلیشن ہوگی. وہ یقینی بات ہے اپنے فیصلے کے اندر ابھی اس کا شاید تذکرہ کریں گے جب ریٹن آرڈر آئے گا، لیکن پولیٹیکلی اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان آ جائے گا. اس میں جو چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے ایک کریڈٹ لیا تھا کہ ہم تمام اہم قومی اہمیت کے جو کیسز ہیں ان کو براہ راست دکھائیں گے تاکہ قوم کو اندازہ ہو، تو یہ بھی اتنا ہی قومی نوعیت کا کیس ہے جتنے باقی تھے، اسی لیے سپریم کورٹ نے اس کو براہ راست دکھانے کا فیصلہ کیا تھا. لیکن آج اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر یہ لوگ یہ سوال اٹھائیں گے کہ 21 اکتوبر کو جب میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے وطن واپس، وہ قیدی تھے، وہ مجرم تھے، وہ ضمانت کے اوپر گئے ہوئے تھے اور ضمانت بھی ان کی جو ہے کہ وہ چند ہفتوں کی تھی، لیکن اس کے بعد وہ مفرور بھی تھے، اشتہاری بھی تھے. تو اگر ایک قیدی، ایک مجرم، ایک مفرور، ایک اشتہاری، اور اس وقت بھی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ صاحب اپنے منصب پہ فائز ہو چکے تھے، ستمبر میں یہ اپنا منصب سنبھال لیا تھا، تو انہی کے دور کے اندر جب یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لائیو اپنے کیسز دکھائیں گے، تو ریاستی جو ٹیلی ویژن ہے وہ اور ریاست کے تمام ادارے جو ہیں کہ وہ ایئرپورٹ سے لے کے اگر مینار پاکستان کی جلسے تک ہر چیز کو براہ راست دکھا رہے تھے، اور پھر تمام میڈیا چینل نے اسپیشل ٹرانسمیشن کی، اور اس وقت ریاست کے کسی ادارے نے اعتراض نہیں کیا، نہ روکا، بلکہ فیسیلیٹیٹ کیا. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت تمام ریاستی اداروں کی انسٹرکشنز آ رہی تھیں کہ جناب یہ ضرور دکھائیں اور ان کو یہ دکھانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، اور مسلسل کہا جا رہا تھا کہ کس کس پہلو سے دکھانا ہے. تو اگر اس وقت یہ کیا جا رہا تھا کہ ایک مفرور اور اشتہاری کو بھی اگر آپ یہ کر رہے ہیں، تو پھر ایک ایسا شخص جو مفرور اور اشتہاری نہیں ہے وہ اس وقت جو ہے کہ وہ کسٹڈی میں ہے ریاست کی، تو اس کو اگر نہیں دکھایا جا رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دورے میں معیارات ہے پاکستان میں، اور بڑی ہائی ریاست کی سطح پر اور سپریم کورٹ کی سطح پر اگر ڈوئل سٹینڈرڈز ہوں گے تو پھر اس پہ کریڈیبلٹی جو ہوتی ہے وہ ریاست کی بھی، اداروں کی بھی اور عدلیہ کی بھی، اس کے اوپر یقینی بات ہے سوالیہ نشان ہوں گے اور اس کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچے گا.